ملک الموت نے کہا، جو 10 بار یہ کلام پڑھ لے اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جیسے نبیوں کی روح کرتا ہوں۔ اسے پل صراط سے بجلی کی رفتار سے گزاروں گا، اسے حوض کوثر پر پانی پینا نصیب ہوگا اور وہ جنتی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ کا امتی روزانہ یہ کلام 10 مرتبہ کہے، میں اسے پل صراط سے برق رفتار سے کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی جو ایسا کرے گا میں اسے کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی بخشش و مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تمام نبیوں کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف دردناک ہوتی ہے، وہ اس درد سے بری ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ عز و جل اس سے موت کی سختیوں کو ہلکا کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے اور والدین سے نیکی کرے۔ پس جو ایسا کرے گا اللہ عز و جل اس پر موت کی سختیوں کو ہلکا کرے گا اور ہمیشہ اس کی زندگی میں فقر نہیں آئے گا، یعنی فاقہ نہیں ہوگا۔ پس صلح رحمی اور والدین سے نیکی کرنا، یہ 2 ایسے عمل ہیں جو انسان کو موت کی سختیوں سے بچاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم موت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور یہ 2 عمل انجام دینے چاہیے، اور جو آدمی یہ 2 کام انجام نہ دے گا تو اس کی موت سختیوں سے گزرنا پڑے گا، جیسا کہ یہ واقعہ بتاتا ہے۔ سعید بن یسار نے کہا، میں نے سنا حضرت ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کے پاس اس کی موت کے وقت آئے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، لا الہ الا اللہ کہو، تو اس کی زبان کئی دفعہ بند ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے پاس بیٹھی عورت کو کہا، کیا اس کی ماں ہے؟ تو اس عورت نے کہا، ہاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہی اس کی ماں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ تو اس عورت نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوچھا 6 سال سے اس سے بات نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ تو اس عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے راضی ہونے کے سبب اس سے راضی ہو۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو کہا، لا الہ الا اللہ کہو، تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، میں بدبودار گندے کپڑوں میں ملبوس کیب صورت کالے آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو ابھی میرے قریب ہے اور میرے گلے کو پکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے تھوڑے عمل کو قبول کرنے والے اور زیادہ گناہوں سے بخشنے والے، مجھ سے تھوڑا قبول کر لے اور میرے زیادہ گناہ کو بخش دے، بے شک تو ہی غفور الرحیم ہے۔ پس جوان نے ان کلمات کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، خوشبو والے خوبصورت کپڑوں میں ملبوس حسینوں چہرے والے اور سفید رنگ والے بزرگ کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے قریب ہے، اور کالے چہرے والے کو اپنے سے دور ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ کہو۔ تو اس نے کہا، اب مجھے کالے نظر نہیں آ رہا اور میں سفید آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو میرے قریب ہے۔ پھر اس جوان کو اسی حالت میں موت آ گئی۔ جو شخص جان کنی کے عالم میں ہو، اس کی آسانی کے لیے، یعنی اس مقصد کے اس کی جان آسانی سے نکلے، اس کے سرہانے سورہ یاسین، سورہ صفات،
سورہ الاحزاب، آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی 55 نمبر صورت اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنا مستحب ہے، بلکہ قرآن مجید جتنا بھی پڑھا جا سکے پڑھا جائے۔ نوافل میں سورہ زلزلہ کی تلاوت کرنے والا بھی سکرات موت سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ زلزلہ کی تلاوت سے مت اکتاؤ۔ جو آدمی نوافل میں اس سورت کی تلاوت فرمائے گا اس کو زلزلے سے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اور وہ نہ زلزلے سے، نہ بجلی سے اور نہ دنیا کی آفات میں سے کسی آفت سے مرے گا۔ جب اس کو موت آئے گی، اللہ کی طرف سے ایک کریم فرشتہ نازل ہوگا اور اس کے سر والی طرف بیٹھ جائے گا، اور وہ ملک الموت کو کہے گا، اے ملک الموت، اللہ کے ولی سے نرمی کرو، کیونکہ اکثر یہ مجھے یاد کرتا تھا اور اس صورت کی تلاوت کرتا تھا۔ اور سورہ زلزلہ یعنی یہی کہے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت حضرت اسرائیل نے قبض روح کے وقت ایک شخص کے اعضاء چیر کے دیکھے، لیکن کوئی عمل نہ پایا۔ پھر اس کا دل چیر کر دیکھا تو اس میں بھی کوئی بلائی نہ پائی۔ پھر جب بڑے چیرے تو اس کی زبان کی نوک سے چٹی ہوئی تھی۔ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، بس اسی کلمہ توحید کی بدولت اس کی مغفرت و بخشش کر دی گئی۔ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ دائیں جانے والے فرشتے سے کہتا ہے، نرمی کر۔ دائیں جانے والا کہتا ہے، نہیں کروں گا۔ وہ ہو سکتا ہے یہ سختی دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو میں اسے لکھ لوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جس نے وقت وفات یہ کلمات کہہ دیے، آگ اسے کبھی نہ جلائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود کے یعنی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور نیکی کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت بلند عظمت والا رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسم اعظم ہے جس شخص نے مرض وفات میں اسے 40 مرتبہ پڑھ لیا اور اسی حالت میں وفات پا گیا تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، اور صحت یاب ہو گیا تو ایسا ہوا کہ گناہوں سے پاک صفا ہو چکا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں، اپنی مجلس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والے اور عمر بن خطاب کے ذکر کے ساتھ مزیدین کرو۔ روایت ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری کے پاس آئی اور عرض کی کہ میری بیٹی وفات پا چکی ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے اس سے فرمایا، 4 رکعت نماز نفل عشاء کی نماز کے بعد اس طرح پڑھ کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ کوثر 1 مرتبہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ خواب میں اس عورت نے اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، جسم پر گندک کا لباس ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں آگ کی زنجیر ہے۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو صبح سارا خواب حسن بصری کو سنایا۔ آپ نے فرمایا، صدقہ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کر۔ حضرت حسن اسی رات سوئے تو عالم خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت سر پر نورانی تاج پہنے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آپ سے کہنے لگی کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا، میں وہی لڑکی ہوں
جس کی ماں کو آپ نے آج صدقہ اور درود کی کثرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نے تو تیری یہ خشک حالت نہیں دیکھی تھی، بتائی تھی۔ اس خاتون نے کہا میری ماں کی بات سچی تھی۔ اس پر حسن بصری نے اس سے پوچھا پھر ایک ہی دن میں تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا ہم 70 نفس عذاب میں مبتلا تھے جیسا کہ میری ماں نے آپ کو بتایا تھا، مگر ایک نیک آدمی آج ہمارے پاس سے گزرا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پر درود بھیجا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم سب کو اس شخص کی برکت سے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم میں سے کوئی شخص یا آدمی ہلاک نہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنی اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھی جائے تو اس پر باری پڑ جائیں گی، پھر یہ نعمتیں عطا اسے کی جائیں گی، وہ لائی جائیں گی تو وہ سب نیکیاں چلی جائیں گی، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی رحمت سے احسان فرمائے گا۔ جو آدمی اس حالت میں اللہ عز و جل سے ملا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معزز ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص جگہ تیار کی گئی ہے اور سجائی بھی گئی ہے۔ جس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے جھوٹ موٹ کہا تو اس نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا کہ میری سفارش قبول کی جائے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا اے پروردگار جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ان کے معاملات میں میری سفارش قبول فرمایا جائے گا یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ سب دوزخ سے نکال دیے جائیں گے۔ جو بندہ ابھی ایسا فوت ہوگا جو گواہی دیتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس بات میں وہ کل بھی ایمان رکھتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا 1 مہینہ پہلے کہا، یا 1 جمعہ مبارک پہلے کہا، یا 1 دن پہلے، یا 1 گھڑی پہلے کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں، فرمایا اے سہل بن بیضا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام فرمائے گا اور اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ آپ اس رب تعالیٰ کی طرف بلایا جائے گا کہ جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تو کسی بے آب و گیاز زمین میں راہ گم کر بیٹھتا ہے اور وہ تیری اس پکار کا جواب دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط آ لیتا ہے تو وہ تیرے لیے پیداوار اگاتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ملک الموت سے سوال پوچھا
तुम्हारा कोई कासिद नहीं है जिसको अपने आने से पहले भेज दिया करो ताकि लोग मौत से डर जाएं। मुल्कुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बाखुदा मेरे पास कसीर कासिद हैं, मसलन बीमारियां, बालों की सफ़ेदी, बुढ़ापा, देखने सुनने में फ़र्क आ जाना। जब कोई इनमें से किसी में मुब्तला होकर नसीहत नहीं पकड़ता और ना ही तौबा करता है तो मैं इसकी रूह कब्ज़ करते वक्त इसे पुकार कर कहता हूँ, क्या मैंने ये के दीगरे बाद तेरे पास कासद और डराने वाले नहीं भेजे थे? बस अब मैं आखिरी कासद हूँ, मेरे बाद कोई कासद नहीं और मैं आखिरी डराने वाला हूँ, मेरे बाद कोई डराने वाला नहीं। जब आदमी किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो मुल्कुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का कासद इसके पास होता है, हत्ता कि जब वो मरीज़ुल मौत में मुब्तला होता है तो मुल्कुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम खुद इसके पास तशरीफ़ ला कर फरमाते हैं, तुम्हारे पास पे दर पे कासद और डराने वाले आते रहे लेकिन तुमने इसकी कोई परवाह न की। अब तुम्हारे पास ऐसा कासद आया है जो दुनिया में से तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। हज़रत सैयदना जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल की बातें किया करो क्योंकि इनके बहुत अजीबोगरीब वाक़यात हैं। फिर खुद ही हमें एक वाक़या बयान फरमाने लगे कि बनी इसराइल की एक जमात कब्रिस्तान गई तो मशवरा किया, क्यों ना हम 2 रकात नमाज नफल पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारे लिए किसी मुर्दे को ज़िंदा कर दे ताकि हम इससे मौत के बारे में पूछ सकें। चुनाचे इन्होंने ऐसा किया तो अचानक इनके सामने एक काले रंग वाला शख्स नमोदार हुआ जिसकी पेशानी पर सजदों के निशानात थे। इसने कहा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? मुझे मरे हुए 100 साल हो चुके हैं मगर आज भी मौत की गर्मी मुझसे दूर नहीं हुई, लिहाजा तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे मेरी पहली हालत पर लौटा दे। बनी इसराइल के 2 शख्स अल्लाह ताला की इबादत करते रहे यहाँ तक कि थक गए और कहने लगे, हम कब्रिस्तान चलते हैं और वहीं अपना पड़ाव कर लेते हैं, शायद वहीं मौत आ जाए। चुनाचा वो कब्रिस्तान के पास रहने लगे और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। अचानक इनके सामने एक मुर्दा ज़ाहिर हुआ और कहने लगा, मुझे मरे हुए 80 साल हो चुके हैं मगर अभी भी मौत की तकलीफ़ महसूस करता हूँ। हज़रत अंस बिन बालक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा अल्लाह की इबादत दात बजा लाने के ज़िम्मा लेता है तो अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान में इसका रिज़्क़ अपने ज़िम्मे करम पर लेता है, फिर इसका रिज़्क़ लोगों के हाथों में देता है, वो इसे तैयार करके इस तक पहुँचा देते हैं। अगर वह बंदा इसे कबूल कर लेता है तो अल्लाह ताला इस पर शुक्र वाजिब कर देता है और अगर वो इसे कबूल नहीं करता तो अल्लाह ताला वो रिज़्क़ इन मोहताज बंदों को दे देता है जो इसका रिज़्क़ लेकर इसका शुक्र बजा लाते हैं। हज़रत सैयदना कआब अहबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुर्दा जब तक कब्र में रहता है मौत की तकलीफ़ इससे जुदा नहीं होती। ये मोमिन को पेश आने वाली सबसे सख्त और काफिर को पहचानने वाली सबसे आसान तकलीफ़ है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़दस में 4 मुकर्रब फरिश्ते हाज़िर हुए। इनमें से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो उम्मती आप पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा मैं इसे पुलसराज से बर्क रफ्तार की तरह गुजार दूंगा। फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ऐसा करेगा यानी 10 मरतबा दुरूद पढ़ेगा मैं इसे हौज़े कौसर से सैराब कर दूंगा। फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में सजदा रेज़ हो जाऊंगा और इस वक्त तक अपना सर नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत नहीं फरमा देगा। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो बंदा 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा
मैं इसकी रूह इस तरह कब्ज़ करूँगा जिस तरह अंबिया करम अलैहिस्सलाम की रूहें कब्ज़ करता हूँ। हालांकि मौत के वक़्त मौत की तकलीफ़ बड़ी दर्दनाक तकलीफ़ है, वो इससे बरी हो जाएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की मौत आती है तो इसके पास रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं। वो इसकी रूह से कहते हैं, निकल, तो अल्लाह से राज़ी है, अल्लाह तुझसे राज़ी है और अल्लाह तुझसे राज़ी है। अल्लाह की रहमत और रिज़्क़ की तरफ और अपने रब की तरफ जो नाराज़ नहीं है, तो वो कपड़ा खुशबूदार मुशक की मानिंद निकल पड़ती है, यहाँ तक कि फरिश्ते इसे हाथों हाथ लेते हैं। जब आसमान के दरवाजे पर इसे लेकर आते हैं तो दरबान कहते हैं, क्या खूब है ये खुशबूदार खुशबू जो ज़मीन से तुम्हारे पास से आती है। फिर वो इसे मोमिन की रूहों के पास लेकर आते हैं तो इन्हें ऐसी खुशी होती है जो गुमशुदा शख्स के लौट के आ जाने से बढ़कर होती है। वो रूहें इसमें इन लोगों का हाल पूछती हैं जिन्हें वो दुनिया में छोड़ गए थे, फ़लाँ कैसा है, वो फ़लाँ कैसा है। वो कहती हैं, इन्हें छोड़ो, ये दुनिया के गम में मुब्तला थे। तो जब वो नूर अरवाह कहती हैं, क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया, तो वो मर गया था। वो कहती हैं, इसके ठिकाने हाविया की तरफ ले जाया गया होगा। जब वो काफिर मुकर्रबुल मर्ग होता है तो अज़ाब के फरिश्ते एक काट का टुकड़ा लेकर आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के अज़ाब की तरफ निकल, तो अल्लाह से नाराज़ है और अल्लाह तुझसे नाराज़। तो वो निकल पड़ती है और जिसे सड़े मुर्दार की बदबू निकलती है, यहाँ तक कि इसे ज़मीन के दरवाजे पर लाते हैं। फिर कहते हैं, कितनी ख़राब बदबू है, यहाँ तक कि इसे सारे इस ऐसे काफिरों की रूहों में ले जाया कर छोड़ देते हैं। सनन नसानी, अल्लाह ताला तुम्हें हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।